صورتحال سنبھلنے لگی، کورونا کیسز اور اموات میں کمی، مہلک وائرس سے 35 افراد جان سے گئے، اب تک 5,822 اموات، ملک بھر میں 2,73,113 شہری متاثر، سندھ 1,17,598، پنجاب 91,901 مریض، خیبر پختونخوا 33,220، بلوچستان میں 11,578 کیسز۔ عوامی عہدے پر نیک نیتی سے کام کرنے والوں کے خلاف نیب کیس نہیں بنے گا، ناجائز فائدہ اٹھانے کے ثبوت ہونے پر کارروائی ہو سکے گی۔ حکومت نے نیب قانون کا مجوزہ ترمیمی مسودہ اپوزیشن کو بھجوا دیا، چیئرمین، ڈپٹی چیئرمین اور پروسیکیوٹر جنرل کی مدت ملازمت میں توسیع کی بھی تجویز۔ 25 جولائی جو ہے وہ اب پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ایک بلیک ڈے کے طور پہ منایا جائے گا۔ پاکستان کے عوام ایک پیج پہ ہے، اس سلیکٹڈ عمران کو جانا پڑے گا۔ چینی چوری میں NRO، آٹا چوری میں NRO، تیل چوری میں NRO، اور سب سے بھر کر آپ کے سامنے کلبھوشن یادو کے لیے بھی NRO۔ جس نے سفیر بننا تھا وہ آج کلبھوشن یادو کا وکیل بن چکا۔ ملک میں کٹ پتلی راج، عمران خان نے سب سے زیادہ NROs دیے، سلیکٹڈ اقتدار میں رہے تو معاشی حالات مزید بگڑیں گے، بلاول کی تنقید، پرچی سے سیاست شروع کرنے والے جمہوریت کیا جانے، مراد سعید کا جواب۔ سلیکٹڈ حکومت کے 2 سال پاکستان کو بہت مہنگے پڑے، آج گورنر اور معیشت دونوں کی حالت بدترین ہے، 25 جولائی کو عوامی مینڈیٹ کی چوری کے حوالے سے یاد رکھا جائے گا، شہباز شریف کا ٹویٹ۔ بڑی عید کی بڑی تیاری، من پسند جانوروں کی خریداری میں خواری، عید سے پہلے آخری اتوار، شہریوں کے مویشی منڈیوں کے پھیرے، ماسک نہ سینیٹائزرز کا استعمال، سماجی فاصلہ بھی نظر انداز ہے۔ ایک دن میں مزید 35 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس سے اموات 5,822 ہو گئیں، جبکہ کورونا مریضوں کی مجموعی تعداد 2,73,113 ہو گئی ہے۔ کے باعث کورونا دم توڑنے لگا، نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 35 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 5,822 ہو گئی۔ ملک بھر میں مزید 1,226 افراد متاثر ہوئے، مریضوں کی تعداد 2,73,113 ہو گئی۔ سندھ میں 1,17,598، پنجاب 91,901، خیبر پختونخوا 33,220 اور بلوچستان میں 11,578 کیسز ہیں۔ اسلام آباد میں 14,814، گلگت بلتستان میں 1,952 اور آزاد کشمیر میں 2,023 مریض زیر علاج ہیں۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں 2,37,434 افراد صحت یاب ہو کر گھروں کو لوٹ چکے ہیں، اب تک صرف 1,267 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا وائرس کے منفی اثرات کو کم کرنے میں وزیر اعظم عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن حکمت عملی کی پوری دنیا نے تعریف کی۔ لندن کے امپیریل کالج نے پاکستان کو کرونا کی مقامی سطح پر منتقلی کے خلاف مؤثر پالیسی اپنانے والا چوتھا بہترین ملک قرار دے دیا۔ آج سمارٹ لاک ڈاؤن پالیسی کو نہ صرف سراہا جا رہا ہے بلکہ اس پر عمل پیرا ہو کر بیشتر ممالک معیشت کی بحالی کی جانب گامزن ہیں۔ راستہ اختیار کیا گیا پاکستان میں، وزیر اعظم عمران خان نے مخالفت کے باوجود دورس فیصلے کیے، انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی پر عمل درآمد، جس سے نہ صرف وبا کے پھیلاؤ میں واضح کمی آئی بلکہ معاشی سرگرمیوں میں اضافہ ہوا اور بے روزگار طبقے کو حوصلہ ملا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کورونا سے نمٹنے کا واحد حل سمارٹ لاک ڈاؤن کو قرار دیا اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی اجازت دی۔ جتنی عوام احتیاط کرے گی ہم بہتر اس کے ساتھ گزارا کر سکیں گے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہماری جو اکانومی کے اوپر اثر پڑا ہے، 13 سے 15 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، اس سے ٹیکس کلیکشن 30% کم ہو چکی ہے، ہماری ایکسپورٹس گر گئی ہیں، میٹنسز ہیں جس کے اوپر ہم اپنا خرچہ برداشت کرتے ہیں وہ کم ہو گئی، انویسٹمنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے، جو غربت
بڑھے گی اگر ہم نے یہ زیادہ لاک ڈاؤن کیا. آپ کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. وقت کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان کے اس بڑے فیصلے نے اپنی اہمیت ثابت کی اور دنیا بھی اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئی. بیشتر ممالک اور بین الاقوامی اداروں نے عمران خان کی صحت اور ذرائع معاش میں توازن پیدا کرنے کی حکمت عملی کی ہے. سب سے زیادہ لاک ڈاؤن میں جو تباہی مچتی ہے وہ غریب لوگوں کی غربت بڑھ جاتی ہے. اور پھر جو غریب نہیں بھی ہوتے, جو سفید پوش ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے غربت کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے جنہوں نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا, اور آج دنیا ساری سمجھتی ہے کہ ان کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا چاہیے تھا. جب پورا لاک ڈاؤن کیا تو آج ہندوستان میں ساری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ شدید قسم کی غربت بڑھی ہے ہندوستان میں, غریب کچلا گیا وہاں. لوگ بیچارے بھوکے, جو امیگرنٹ ورکرز تھے جو بیچارے کام کرنے جاتے, وہ بھوک سے مر رہے ہیں. ملک میں نادار اور مستحق طبقے کے لیے نقد رقوم کی صورت میں بروقت اور شفاف ریلیف پیکج کو بھی اقوام عالم نے بڑا اقدام قرار دیا, جس کے ذریعے ایک سے زائد متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کی گئی. بتائیں کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے. عاصم سلیم باجوہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اور اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حشاب آوران تا خسدار شاہراہ, آوران تا بیلا شاہراہ صورتحال کو یکسر بدل دے گی. جی ہاں, عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے. انہوں نے کہا کہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اور اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ حشاب آوران تا حسدار شاہراہ, آوران تا بیلا شاہراہ صورتحال کو تبدیل کر دے گی, کیونکہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. رخ کریں گے کراچی کا, جہاں مانسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے والا ہے, مگر چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا عمل سست روی کا شکار نظر آتا ہے. برسات میں نکاسی آپ کے مسائل کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ کریں گے علی مہدی. عقائد میں مانسون برسات کا سلسلہ شروع ہونے کے باوجود چھوٹے بڑے 300 سے زائد نالوں کو صاف نہ کیا جا سکا. انتظامی اقدامات سست روی کا شکار ہیں. 2 جولائی سے خصوصی مہم کے تحت صفائی کا سلسلہ شروع ہوا, لیکن بیشتر چھوٹے نالے گندگی کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. برسات میں نکاسی آپ کے مسائل شہریوں کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں. کوئی انتظامات نہیں کر رہی حکومت. پریشر دیکھ رہے ہیں, یہ تو چھوٹا نالا ہے, آپ جا کے بڑے نالوں میں دیکھیں. ٹیمیں روز آتی ہیں لیکن کچھ کام نہیں ہوتا. ایک نالا کر دیا, پیچھے والا بلاک ہے, تو لازمی نالے تو بھاری آئیں گے. اور جو پیچھے گوٹ ہیں, یہ نالے جو آ رہے ہیں ان کے آواز سائڈوں میں آبادی ہے, سارا کچرا وہی لوگ پھینکتے ہیں جو یہاں پر آتا ہے. متعلقہ حکام کا کہنا ہے کہ شہر میں پہلی مرتبہ بڑے پیمانے پر نالوں کی صفائی کا سلسلہ جاری ہے. چھوٹے نالوں کو صاف کرانے کے لیے بھی خصوصی فنڈز دیے گئے ہیں. نالوں کی صفائی بڑے ہیوج اسکیل پہ کام چل رہا ہے. کچرا نالوں میں سے نکالا جاتا ہے, وہ آپ کو اس کے ساتھ سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ ڈی ایم سیز کے جو نالے ہیں ان پہ علیحدہ کام ہو رہا ہے, وہ اپنے خرچے سے بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کو گورنمنٹ افسر نے ایکسٹرا سپورٹ بھی دی ہوئی ہے. مانسون کے دوران بوسیدہ حال سیوریج سسٹم کے باعث نکاسی آپ کے مسائل کا بھی خدشہ ہے, جس کے ذریعے ایک سے زائد متاثرہ خاندانوں کو امداد فراہم کی گئی. بتائیں کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے. عاصم سلیم باجوہ نے یہ ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے مزید لکھا کہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اور اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حشاب آوران تا خسدار شاہراہ, آوران تا بیلا شاہراہ صورتحال کو یکسر بدل دے گی. جی ہاں, عاصم سلیم باجوہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جنوبی بلوچستان میں شاہراہوں کی تعمیر پر مکمل توجہ مرکوز ہے. انہوں نے کہا کہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اور اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ حشاب آوران تا حسدار شاہراہ, آوران تا بیلا شاہراہ صورتحال کو تبدیل کر دے گی, کیونکہ شاہراہیں مؤثر رابطوں, سماجی اقتصادی ترقی کا ذریعہ ہیں. رخ کریں گے کراچی کا, جہاں مانسون کا تیسرا سپیل شروع ہونے والا ہے, مگر چھوٹے بڑے نالوں کی صفائی کا عمل سست روی کا شکار نظر آتا ہے. برسات میں نکاسی آپ کے مسائل کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. رپورٹ کریں گے علی مہدی.
शिकायत में मानसून बरसात का सिलसिला शुरू होने के बावजूद छोटे बड़े 300 से जायद नालों को साफ न किया जा सका। इंतजामी इक़दामात सुस्त रवि का शिकार हैं। 2 जुलाई से खुसूसी मुहिम के तहत सफाई का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन बेशतर छोटे नाले गंदगी का ढेर बने हुए हैं। बरसात में निकासी आपके मसाइल शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। कोई इंतजामात नहीं कर रही हुकूमत। प्रेशर देख रहे हैं, ये तो छोटा नाला है, आप जाके बड़े नालों में देखें। टीमें रोज़ आती हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता। एक नाला कर दिया, पीछे वाला ब्लॉक है, तो लाजमी ये नाले तो भारी आएंगे। और जो पीछे गोड हैं, ये नाले जो आ रहे हैं, इनके आवाज़ साइडों में आबादी है, सारा कचरा वही लोग फेंकते हैं जो यहाँ पर आता है। मुत्तल्लिका हुक्काम का कहना है कि शहर में पहली मर्तबा बड़े पैमाने पर नालों की सफाई का सिलसिला जारी है। छोटे नालों को साफ कराने के लिए भी खुसूसी फंड्स दिए गए हैं। नालों की सफाई बड़े ह्यूज स्केल पे काम चल रहा है। कचरा नालों में से निकाला जाता है, वो आपको उसके साथ सड़कों पे नज़र नहीं आ रहा। उसके अलावा DMCs के जो नाले हैं उन पे अलहदा काम हो रहा है, वो अपने खर्चे से भी कर रहे हैं। उसके अलावा उनको गवर्नमेंट ऑफिसर ने एक्स्ट्रा सपोर्ट भी दी हुई है। मॉनसून के दौरान बोसीदा हाल सेवरेज सिस्टम के बाइस निकासी आपके मसाइल का भी खदशा है।